الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ معالج بالقرآن الکریم کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں اس کا اللہ کے فضل سے ہماری آج 10ویں ویڈیو ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اس میں مختلف سوالات جو ہیں وہ میرے پاس احباب جو ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں اور میں ان سوالات کو جو مجھے قرآن و سنت کے دلائل جو ملتے ہیں اس کے مطابق جو جواب ملتا ہے میں اس کو آپ تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا راقی حضرات دم کرنے والے یعنی جو رقیۃ الشرعیہ کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے یا ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ تلاوت کرنا مقصود ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی مریض کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھیں گے اپنے دل میں تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اس کے علاج پر یا اس کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میں کچھ کر رہا ہوں تو میرا رب جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے اس پر بہت زیادہ برکتیں دینے والا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض راقی حضرات جو ہیں وہ دم کرتے ہوئے اس بات میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کا یعنی وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس بندے کے پاس مال کتنا ہے، اس کے مال کے حساب سے اس شخص کو یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے اس کے مال کی بنیاد پہ آپ نے اس سے مطالبہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کسی بھی راقی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راقی کو بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید مکمل کتاب جو ہے وہ شفا ہے، فیہ شفاء للناس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ نے چند ایک آیات کو کسی راقی نے حفظ کر لیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ صرف انہی آیات پر اکتفا کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے قرآن کریم کا حافظ ہو، اور جب وہ پورے قرآن کریم کا حافظ ہوگا تو سبحان اللہ قرآن کریم جتنی مرتبہ بھی پڑھیں وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے، مریض کے اوپر دم کرتے ہیں یا خود اپنے لیے تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، تو وہ جو مدد ہے اس کا اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا نا کہ تم کہیں بھی ہو اذا استعنت فاستعن باللہ، تو تم اللہ سے مدد مانگنا۔ تو اب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کی بات کرتا ہے، آپ اس مریض کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا رب مجھے اس مریض کے اوپر اللہ میری مدد فرما، اس کے علاج پر اس کو شفا کے حصول میں اللہ میری مدد فرما۔ اب آپ اگر اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے یا اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیں گے کہ جی آپ کا علاج میں کروں گا تو آپ ٹھیک ہوں گے، تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس مریض کے اوپر سے یا آپ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اخلاص اصل چیز ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھے، زیادہ تلاوت کرے تو انشاءاللہ یہ اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا بھائی کا کہ جو یعنی بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جو جنات موجود ہوتے ہیں وہ خود مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان جنات کے اوپر کیا قرآن کریم کے پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے چونکہ وہ خود مسلمان ہے؟ تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا یا اس کے اوپر مسلط ہوتا اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس بچہ یا بچی کے اوپر جو اس نے اس کو قابو کیا ہے، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان وہ ہے ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اگر وہ آگے سے تلاوت کر رہا ہے تو ہم تلاوت کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس راقی کو اپنی تلاوت جاری رکھنی چاہیے، وہ کنفیوز نہ ہو کہ میں کچھ پڑھوں گا اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوگی تو یہ میری تصحیح کرے گا۔
اکثر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ میں کسی مریض کے اوپر دم کر رہا ہوں اور دم کے دوران وہ جو جن ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہے، میں پڑھ رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہ مریض کے اندر جو جن ہے وہ آگے پڑھتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ بھئی میں پڑھ تو میں رہا تھا، اچانک اس نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اگر مجھ سے وہاں پہ کوئی غلطی ہو جائے اسی وقت وہ شیاطین، وہ جنات آپ کو ٹارگٹ کریں گے کہ دیکھو اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیا علاج کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ راقی کا اپنے علاج کے اوپر اعتماد رکھنا، اس کا کانفیڈنس لیول بہت عام دنیا سے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، عام لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پہ وہ کسی بھی شخص کے اوپر رقیہ کرے۔ رہی بات کہ وہ اگر آگے سے تلاوت کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کو تلاوت کرنے سے منع کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے وہ حروف کی وہ ادائیگی انتہا درجے کی غلط انداز میں وہ کرے گا، بھلے وہ مسلمان ہے، وہ غلط انداز میں کرے گا، آپ کو کنفیوز کرے گا، آپ کو کنفیوز کرے گا، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہے، بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو وہ تلاوت جو وہ کر رہا ہے تو آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھیں اور اس کی آواز کو خاموش کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا راقی حضرات کو مخصوص جو یہ جو ہوتے ہیں مخصوص وظائف کو کرنا، یہ ان کے لیے کیا جائز ہے؟ مخصوص وظائف سے مراد جو مسنون ہو وہ کریں، جو مسنون نہ ہو ان کی تعداد مقرر نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کی تعداد مقرر کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے خود جو ہے نا وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ اب اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی عمل کرنے والا، کوئی کام ایسا کرنے والا جس پر میرا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر میرا حکم نہیں ہے، اور پھر علماء کا اس پر اتفاق نہ ہو کہ یہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے، تو وہ کام جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کام کو آپ کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہوگا کہ جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ وہ عمل بیکار ہوگا، شیاطین اس پر خوش ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں بے شمار وظائف اور عملیات اور ان کی کتابیں ہماری مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ اردو بازار چلے جائیں یا کسی ایسی بک شاپ پہ چلے جائیں، اسے جا کے آپ صرف اتنا بتائیں جی کوئی عملیات کی، کوئی وظائف کی کوئی کتاب ہے تو وہ پکڑا دے، وہ اسی وقت جناب مجموعۃ الوظائف اور فلاں اور ایسے رنگ برنگے وظائف کی کتابیں جو ہیں وہ نکال کے آپ کو تھما دے گا، آپ اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے، گھر لے آئیں گے۔ اور پھر یہ ایک اور بات بڑی اہم، ان کتابوں کے متعلق عقائد لوگوں کے بڑے خراب کر دیے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ مجموعۃ الوظائف کی کتاب میرے گھر پڑی ہوگی تو جناب میرے گھر میں شیاطین نہیں گھس سکیں گے۔ اسی طرح کچھ ایسے وظائف اور کچھ ایسے اذکار جو چیزیں یعنی مسنون نہیں ہوں گے ان کو جناب وہ کروا دیا جائے گا، یعنی وہ ان اذکار کو باقاعدہ طور پہ وہ لوگ اپنی روٹین بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایسے موکلات یا ایسے جنات جو ان وظائف کی وجہ سے، یہ بالکل جھوٹ ہے بات کہ یہ فلاں وظیفے کے موکل ہیں یا یہ فلاں وظیفے کے موکل ہیں، یہ بالکل بات جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی سورۃ مزمل کے موکلات بھی ہوتے ہیں، قرآن کی جتنی صورتیں ہیں اتنے اس کے موکلات ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا یا آپ کیسے مطلب اس بات کو کلیریفائی کیسے کر سکیں گے کہ یار یہ جو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا جی میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں، مجھے کسی نے کہا سورۃ بقرہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، سورۃ بقرہ کی تاثیر ہے پڑھنا چھوڑ دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، یہ تو نہیں کہا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ هذه سورۃ الحارہ، یہ نہیں کہا، یعنی یہ سورۃ گرم ہے۔ اگر گرم کی کوئی تاثیر کی کوئی کیفیت ہوتی، سبحان اللہ العظیم، لوگوں کی عقل میں لوگوں کے ایسے سوالات کے اوپر یا ایسی چیزوں کے اوپر دنگ رہ گیا ہوں کہ یہ ساری کی ساری خرافات، ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں نے اپنی زندگی میں، چونکہ ہماری عوام کی لٹریسی بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے یہ لوگ ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم نے وہ جناب انہوں نے منع کر دیا تو ہم نے کہا جی نہیں اب میں نے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح وظائف کے اوپر
یعنی لوگوں نے یہ مان لیا ہے یا ذہنی طور پہ ایک یعنی آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ذہنی اختراع ہے کہ جی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا موکل، یعنی اس کے ساتھ میں نے ایک جن کو مسلط کر لیا۔ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں گے، جب آپ اس کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 70 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو آپ کہیں گے جی مجھے جی کسی بابا جی نے کسی بزرگ نے کہا کہ اس کو 1 لاکھ مرتبہ پڑھو یا 70,000 مرتبہ پڑھو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کثرت تعداد کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ پاگل ہو جائیں گے، آپ کی قوت فیصلہ ختم ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ ہی نہیں پائیں گے، آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محفلوں میں کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اور پھر تسبیح سے بات یاد آ گئی، آج کل جو ڈیجیٹل جو کاؤنٹرز ہیں وہ آ گئے، وہ جناب ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، آپ مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سارا کچھ آپ پڑھی جا رہے ہیں اس میں۔ کیوں؟ وہ مجلس کا ادب نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھ کے آپ کو ذکر و اذکار اس وقت نہیں کرنے جب آپ اپنی دنیاوی امور پر دنیاوی معاملات پر آپ باتیں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے تاجروں کو دیکھ لیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی، وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہ ذکر اذکار کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، دل میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اذکار کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن وہ اذکار جو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ان اذکار اور وظائف سے رک جائیں۔ اس کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ ایک اور جو بڑی اہم چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو گھروں کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ اوور ایج یعنی 40+ 50+ جو خواتین ہیں، ان کو چونکہ گھر کے کام کاج نہیں ہے، وہ جناب کیا کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ کریں۔ لیکن ان سب خواتین نے اپنے پورے خاندان کے ٹھیکے لے رکھے کہ جی مجھے یہ فلاں کے رزق کے لیے بھی تلاوت کرنی ہے، فلاں کے کام کے لیے بھی مجھے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ تو اب کیا ہے، انہوں نے مجموعۃ الوظائف کتاب اٹھائی اور اس میں سے دیکھا جی میرے فلاں بچے کے نام کے اعداد کتنے ہیں، اس میں چونکہ سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ عدد نکالتی ہیں، عدد نکالنے کے بعد وہ نقش بناتی ہیں، نقش بنا کے پانی میں ڈالتی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر وہ سارے جادو کے اور عملیات کے طریقے جو ہے نا وہ بتائے گئے ہیں۔ یاد رکھیں ہر وہ عمل اس حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے پاک ہے، یعنی اس کے اوپر مہر نبوت نہیں ہے، آپ کا وہ عمل بیکار ہے، آپ اس پر سوائے مشقت کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔